انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام عالی مرتبت سیادت مآب حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی اس بزم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اگرچہ میں پہلے بھی اس محفل میں حاضر ہوتا رہا ہوں، اس مرتبہ برادر مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ظفر محمود فراشوی صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے اصرار کے ساتھ حکم فرمایا، میں یہاں حاضر ہوں۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہیں اور سرکار نے فرمایا، فاطمہ نبینا خیر الانبیاء وہو ابوک، اے فاطمہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں اور وہ تیرے ابا جان ہیں۔ میں آپ سے ایک گزارش کرنے کے بعد پھر آپ کو مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ میں جس گھرانے کا ذکر شروع کر چکا ہوں اس کے بعد آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم کوئی نام حسین پہ تجارت نہیں کرتے، ہم نام حسین پہ عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا بڑا سیدھا سادہ عقیدہ ہے جس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ میں بڑے کھلے لفظوں سے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے فلاں چیز استعمال کریں بندہ سونا ہوتا ہے، فلاں چیز استعمال کریں سونا ہوتا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات کی کوئی چیز بندے کو اتنا سونا نہیں کرتی جتنا نام حسین سونا کرتا ہے۔ گل سنو، نعرے دی ترتیب رکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت۔ حضرات توجہ فرمائیں، جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ بڑی قابل توجہ۔ اللہ کے فضل سے جتنا اہل سنت اہل بیت کے نوکر ہیں اتنا ہے ہی کوئی نہیں، جتنا ہم اہل بیت کے خادم ہیں اتنا کوئی نہیں۔ ہم سنی ہیں، اللہ نے ہمیں یہ اعزاز اور یہ عزت عطا کی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جتنی نسبتیں ہیں ان ساری نسبتوں کا ادب بھی کرتے ہیں اور ان کو سلام بھی کرتے ہیں۔ اور آپ ہر سال حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی یہ بزم سجاتے ہیں۔ اللہ آپ تمام حضرات کی کاوشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبینا خیر الانبیاء، ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس علماء میں، اس بزم میں جتنے بھی علماء کرام
تشریف لائیں گے، سارے واجب الاحترام ہیں، اس لیے کہ سنی ہیں اور امام حسین کے نوکر ہیں۔ نبینا خیر الانبیاء۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، سیدہ زہرا پاک سے رسول اللہ علیہ السلام مخاطب ہوں تو پتہ ہے وہ کتنا سونا منظر ہوگا کہ سرکار کی نظریں زہرا پاک کے چہرے پر اور زہرا پاک کی نظریں سرکار کے چہرے پر۔ آپ میں سے جن حضرات کو جتنا عقیدت ہے اسی توجہ سے سنیں، سرکار کی نظر سیدہ زہرا پاک کے چہرے پر اور سیدہ زہرا پاک کی نظر سرکار کے چہرے پر۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جب سیدہ زہرا کی نظر سرکار کے چہرے پر ہو اور سرکار کی نظر سیدہ زہرا کے چہرے پر ہو تو یوں لگتا ہے جیسے آئینے میں کوئی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ پھر اس جملے پر دھیان دیں، سیدہ کی نظر سرکار کے چہرے پر، سرکار کی نظر سیدہ زہرا کے چہرے پر۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آئینے میں کوئی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ ارے زہرا پاک نے سرکار کے چہرے کو دیکھا تو سرکار کے چہرے میں اپنا آپ دیکھا، اور سرکار نے سیدہ زہرا کو دیکھا تو زہرا پاک میں اپنا آپ دیکھا۔ اس لیے کہ سیدہ زہرا نبی کے جسم کا حصے کا نام ہے۔ کائنات والوں یاد رکھو، نام دو ہے، حسن ایک ہے۔ آپ میں سے جن کو سیدہ زہرا سے پیار ہے نا وہ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، بالکل محبت سے کہہ دیں۔ یہ جو محرم کی محفلیں ہیں ان میں اہل سنت کو بتانا چاہیے کہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے اہل بیت سے عقیدت رکھنے والا۔ وہ اور لوگ ہیں جو اس نام پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جتنا سنی نوکر ہے اہل بیت کے ابھی بیان سے واضح ہو جائے گا، ابھی بیان سے واضح ہو جائے گا۔ اور میں چیلنج کر کے کہنے لگا ہوں، کوئی مائی کا لال ہو تو سنیوں جتنا سلام کر کے دکھائے۔ سنیے پھر، میرے نبی کی نظر سیدہ زہرا کے چہرے پر اور زہرا پاک کی نظر سرکار کے چہرے پر۔ اور بالکل ابتدا میں ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، زمانے والوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے، جو محبت سے لے اور پیار سے سن لے اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ جس کی طبیعت کو یہ بات لگی ہو محبت سے کہہ دے۔ ضروری نہیں کہ میں ہر بات پہ اب کہوں کہ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کیا ہے کہ زہرا پاک کے نوکروں پر جہنم کی آگ حرام۔ آپ میں سے جو بول رہے ہیں نا، ایک مووی یہ بن رہی ہے اور ایک وہ مووی ہے جسے ڈائریکٹ مدینے کا تاجدار دیکھ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا رسول اللہ کے بچوں کی بات ہو اور کسی کے چہرے کا بلب فیوز ہو جائے۔ اور بالکل میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں، سیدہ زہرا کی عظمت کسی مولوی کے بیان کی محتاج نہیں، میرے حسین کی عظمت کسی مولوی کے بیان کی محتاج نہیں، میرے حسن کی عظمت کسی مولوی کے بیان کی محتاج نہیں، مولا علی کی عظمت کسی مولوی کے بیان کی محتاج نہیں، صدیق اکبر کی عظمت کسی مولوی کے بیان کی محتاج نہیں، فاروق اعظم کی عظمت کسی مولوی کے بیان کی محتاج نہیں۔ میں کھلے لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ارے جتنے ہم دل لگا لگا کے بیان کرتے ہیں، ہم زمانے کو بتاتے ہیں رگوں میں حلال کا خون ہے، حرام کا خون نہیں ہے۔ اگر حرام کا خون ہوتا تو ہم صحابہ اور اہل بیت کو بکواس کرنے والے ہوتے۔ حلال کا خون ہے تبھی تو سلام کرنے والے ہیں۔ سیدہ زہرا کا نام آئے بندہ خوش ہو جائے۔ آپ دیکھیں اپنے اپنے چہروں کو، اپنا وزن کریں خود، بندہ خوش ہو جائے سمجھ لو فطرتاً جنتی ہے، مزاجاً جنتی ہے۔ اور اگر عظمت زہرا سن کر طبیعت جل جائے پیدائشی جہنمی ہے۔ اور میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، فاطمی کبھی جہنمی نہیں ہوتا۔
ابھی میں سیدہ زہرا کی بات کر رہا ہوں، آگے چل کے حسین پاک کی بات کروں گا۔ میں کوئی اندھا تھوڑا ہوں کہ حسین کی بات تو کروں، اس گود کا ذکر نہ کروں جس نے حسین پالا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی کتنا بیٹیاں ہیں؟ 4۔ اچھی بولو، میں نام ہی لے چھڑا۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، یہ کنیت نام آمنہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں ہیں، اور چاروں بیٹیوں کی عظمت کو سلام۔ جو کسی ایک بیٹی کا حیا نہ کرے پکا بے حیا ہے۔ اس کے جہنمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو حضور کی بیٹی نہیں مانتا۔ چاروں بیٹیاں عزت والی، چاروں بیٹیوں کی عظمت کو سلام۔ چاروں بیٹیاں نبی کے جسم کا حصہ ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، چاروں بیٹیاں رسول کے جسم کا حصہ ہیں، پر جو چرچا زہرا کا ہے وہ کسی کا نہیں، اور جو مرتبہ سیدہ زہرا کا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ ممکن ہے بڑی وجوہات ہوں، میں محرم کے حوالے سے بیان کرنے لگا ہوں، ارے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ باقی رسول کی بیٹیاں ہیں، پر ان کی گود میں حسین نہیں کھیلا۔ ان کی گود نے حسین نہیں پالا۔ ویسے نام حسین پر بھی جو بندہ نہ بول سکے، اس طرح نہیں اونچی بولو۔ میں آپ کو حلق اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے پچھلی رات سویا ہوں، نہ یہ رات جو گزری ہے سویا ہوں، صبح 6:30 بجے گھر پہنچ کے پھر آپ کے جلسے کی طرف آ گیا ہوں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تھکا ہوا ہوں۔ ذکر میں ان کا کروں جو لاشیں اٹھا کے بھی نہ تھکیں، ذکر میں ان کا کروں جو لاشیں اٹھا کے بھی نہ تھکیں۔ مولوی صاحب تو تقریر کرتا ہے منبر پہ بیٹھ کے، تو تقریر کرتا ہے مسجد میں، تو تقریر کرتا ہے صوفے پہ بیٹھ کر، اے سلام اس خطیب کو جس نے خطاب کیا لاشوں کے ڈھیر پر۔ سیدہ زہرا، ہم تو یہاں بیٹھ کر بھی نام حسین لیں تو پتہ نہیں کتنی تکلفات ہیں ہمیں۔ میں بالکل کھلے لفظوں میں یہ بات کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں، میں جتنا عظمت حسین بیان کرتا جاتا ہوں طبیعت مطمئن ہوتی جاتی ہے، اور کوئی خوش ہو نہ ہو، جس کی ظلم سے حسین کھیلتے تھے وہ ضرور خوش ہوں گے۔ سیدہ زہرا نے حسین کو پالا ہے، اور یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی توجہ چاہوں گا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہوا ابو کے، اور وہ تیرے ابا جی ہیں۔ اونچی آواز سے کہہ دو، ذرا اور محبت سے کہہ دو۔ اب ظاہر بات ہے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ابو کے میں بڑا لطف ہے، ابو مضاف ہے، اور یہ ضمیر خطاب کی مضاف الیہ ہے۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف کا پتہ مضاف الیہ سے چلتا ہے۔ میری زبان نہ جل جائے میں یہاں یہ بات کروں، ابو سے مراد سرکار ہیں، اور میرا نبی وہ ہے جس سے رب کا تعارف ہوا۔ اچھا ایک جملہ کہہ دوں اور اس میں حرج بھی کوئی نہیں، ارے کیا کہنا اس مصطفیٰ کا کہ جس نے خدا کا تعارف کرایا، اور کیا کہنا اس زہرا کا کہ میرا نبی اپنا تعارف زہرا سے کروا رہا ہے۔ اگر علماء دھیان دیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ فرمایا فاطمہ اگر تجھے ناز ہے میں تیرا باپ ہوں تو مجھے بھی ناز ہے کہ تو میری بیٹی ہے۔ بالکل آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہیں، کوئی لکھ کے نہ لے جائے۔ فاطمہ اگر تجھے ناز ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، مجھے بھی ناز ہے کہ تو میری بیٹی ہے۔ اگر میں اس ابو کے سے ایک اور مزیدار جملہ آپ کو عرض کروں تو مجھے ممکن ہے، چونکہ آپ سنی ہیں بڑا لطف لیں گے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، فرمایا فاطمہ تیرا باپ لاجواب ہے تو میری بیٹی بھی لاجواب ہے۔ لاجواب ہے مدینے کا تاجدار۔ جڑا بندہ اپنے نبی دے بے مثال ہونے بھی نہ بولے انہیں زبان دا اچار پانا ہے۔ اچھی آواز نال بولو،
کتنا حسن ہے میرے نبی کا. حضور سے پہلے والے نبیوں سے لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور ہمیں رب دکھائیں، لیکن میرے نبی کو کسی نے نہ کہا کہ رب دکھائیں. ارے کیا کہنا اس حسن کا جسے دیکھ کر لوگوں نے جمال خدا کے مزے لیے، دیدار خدا کے مزے لیے. فرمایا فاطمہ تیرا باپ بھی لاجواب، تو بھی لاجواب. ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں. نبینا خیر الانبیاء، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ تیرے ابا جی ہیں. وہ شہیدنا خیر الشہداء وہو عمو ابی کے، اور ہمارے شہید تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اور وہ تیرے ابا جی کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا وَمِنَّا مَنْ لَهُ جَنَاحَانْ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ. ہمیں میں سے وہ آدمی ہے جو جنت میں اڑتا ہے جہاں چاہتا ہے. وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِيكَ، اور وہ تیرے ابا جی کے چچا کا بیٹا ہے جناب جعفر طیار. وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے آقا سردار ہمیں میں سے ہیں. وَهُمَا ابْنَاكَ، اور وہ دونوں تیرے بیٹے ہیں. تھوڑا سا آپ کو توجہ کو عرشی بنانا ہوگا تاکہ میں یہ موضوع آپ کے سامنے بیان کر سکوں. میرا رسول فرما رہا ہے جو نبیوں کا سردار ہے وہ تیرا بابا ہے. اونچی آواز نہ رکھو. جو شہیدوں کا سردار ہے وہ تیرے ابا جی کا چچا ہے، اور جو جنت میں اڑتا ہے وہ تیرے ابا جی کے چچا جی کا بیٹا ہے، اور اس امت کے جو شہزادے ہیں وہ تیرے بیٹے ہیں. میں تو چشتی ہوں، میں اپنا لفظ بیچ میں سے کہنے لگا ہوں. یہ بار بار کے کی قوالی نہیں ہو گئی؟ تکرار قول کو ہی قوالی کہتے ہیں. نبیوں کا سردار تیرا بابا. اصل میں آپ کو اس طرح نہیں سمجھ آئے گی، جو میرے جیسے ہیں میں ان کے لیے مثال دینے لگا ہوں. کسی نے بیٹے کو بٹھایا گود میں، کہے بیٹا اللہ کا بڑا فضل ہے، تیرے پاپا کی 4 کوٹھیاں ہیں، تیرے پاپا کی 2 گاڑیاں ہیں، تیرے پاپا کی اتنے مرلے زمین ہے، تیرے پاپا کا اتنا بینک بیلنس ہے. وہ جو گود میں بیٹھا ہوتا ہے نا پھولا نہیں سماتا. میں بھی کسی چودھری دا پتر ہاں، واہ مدینے دے تاجدار. سیدہ زہرا کو بٹھا کے کہا فاطمہ نبیوں کا سردار تیرا بابا ہے، شہیدوں کا سردار تیرے ابا جی کا چچا ہے، جنت میں اڑنے والا تیرے ابا جی کے چچا کا بیٹا ہے، اس امت کے سردار تیرے بیٹے ہیں. کیا مطلب؟ فرمایا فاطمہ باقی پہچانے جائیں گے جائیداد اور دولت سے، اور تو پہچانی جائے گی نسبت سے. تو پہچانی جائے گی نسبت سے. نبی تیرے گھر میں، جڑا بندہ ایدے ہوتے بھی ڈھلا بولے ہو دیکھو خدا پوچھے. نبی تیرے گھر میں، امام تیرے گھر میں، شہید تیرے گھر میں، جنت میں اڑنے والے تیرے گھر میں، اس امت کے قائد تیرے گھر میں. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے. کہا میری بیٹی کیا کہنا تیری عظمت کا، نبوت تیرے گھرانے میں، قیادت تیرے گھرانے میں، شہادت تیرے گھرانے میں، سیادت تیرے گھرانے میں، امامت تیرے گھرانے میں. اگر کسی کو نبی کی چوکھٹ چاہیے تو تیری چوکھٹ میں آئے، کسی کو شہیدوں کی چوکھٹ چاہیے تو تیری چوکھٹ میں آئے، کسی کو اماموں کی چوکھٹ چاہیے تو تیری چوکھٹ پہ. عزت کے ہر حوالے میں سیدہ زہرا. اونچی آواز نہ بولو. عزت کے ہر حوالے میں سیدہ زہرا. میں رک کے ایک بات کہنے لگا ہوں. مدینہ شریف کا پاک غبار، ہماری ایمان کی آنکھ کا کعبہ. جو میں نے جملہ کہا اس پر دھیان دینا، اور آپ سمجھ گئے ہوں کہ میری اس بات سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جو رسول کے غبار کا اتنا حیا کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کے یار کا کتنا حیا کرتے ہوں گے. لیکن میرے جملے پر دھیان دینا. رسول اللہ کے پاک شہر کا پاک غبار، ہماری آنکھوں کا سرما، ہماری عقیدت کا مرکز، جس نبی کے قدموں سے لگنے والے
غبار پاک کو سنی اتنا احترام سے دیکھتے ہیں، اس نبی کے یار غار کو کس احترام سے دیکھتے ہوں گے؟ اور میرا اگلا جملہ سنیے، غبار بھی قیمتی، یار غار بھی قیمتی، اور محمد کی ساری آل بھی قیمتی۔ لعنت اس پر جو غبار کی قدر تو کرے اور آل کی نہ کرے۔ ہم ڈھلے ہو گئے ہو۔ اور لعنت اس پر جو غبار کی قدر تو کرے اور یار غار کی قدر نہ کرے۔ ہم بڑے سیدھے سادے عقیدے والے لوگ ہیں، رشتہ دار تو رشتہ دار رہے، یار تو یار رہے، ہم تو سرکار کی غبار کا احترام کرنے والے ہیں، آل کا کیا کہنا۔ اہل سنت سے زیادہ اہل بیت کا محب کوئی نہیں۔ میں سب سے پہلی بات کرنے لگا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حنفی، ہم سارے حنفی ہیں۔ میں کسی اس مولوی دی گل نہیں کرن لگا جڑا صدقہ خیرات تے پلے ہے، میں اس مولوی دی گل کرن لگا جڑا کتباں دا امام ہے، غوثوں کا امام، اچھی بول، جس کا ایک مقتدی داتا علی حجویری بھی ہے۔ یہ دے ہوتے بھی تو اڑے جو ڈھلا بولے ہوتے کو خدا ہی پوچھے۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرنے لگا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فقہا جس کے سامنے برخوردار نظر آتے ہیں اور وہ ائمہ مجتہدین کا تاجدار نظر آتا ہے، جس کی فقہ پہ عمل کرنے والے لاکھوں غوث، لاکھوں کتب، اچھی بولو، لاکھوں ابدال، وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت سنیے۔ آپ جب تدریس کرتے تھے، پڑھاتے تھے، تو حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کا درس دیتے۔ کہتے امام زید کون ہیں؟ یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین عالی مقام شہزادے ہیں امام حسین کے۔ اور حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ اپنی درس میں، تدریس میں لوگوں کو بتاتے، لوگوں ساتھ دو امام زید کا۔ پیسے بھی دیتے لنگر میں، تقریر سے حمایت بھی کرتے۔ ان کی تقریر سن سن کے نا، ایک عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے امام زید کے ساتھ بھیجا، بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ واپس آئی امام صاحب کی بارگاہ میں اور آ کر کے کہنے لگی، امام مروا دیا تو نے، ایک ہی بیٹا تھا، تیری تقریریں سن سن کر میں نے امام زید کے ساتھ بھیج دیا اور وہ شہید ہو گیا، میری ساری کمائی لٹ گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا یا لیتنی کنت مکان ابنہ کے، اے کاش تیرے بیٹے کی جگہ میں ہوتا، تیرا بیٹا نہ کٹتا، میں کٹ جاتا، چلو محمد کے بچوں کے کام تو آ جاتا۔ اونچی آواز سے بول۔ یہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جسے اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا پسند ہے آل محمد کے نام پر۔ اور حضرت امام زید عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین کے لخت جگر۔ توجہ میری طرف رہے، میدان جنگ میں ہیں اور کچھ بدبختوں نے پوچھا، اے امام ذرا اپنے عقیدے کی وضاحت کرو۔ یہ بھی عجیب بد نصیبی ہے۔ امام زید کو کہا کہ عقیدے کی وضاحت کرو، ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت سیدنا زید کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا ان البراءۃ منہما لبراءۃ من علی، جو ابو بکر اور عمر کا کچھ نہیں لگتا وہ علی کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ یہ کہاں کا؟ میدان جنگ میں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ چھوڑ کے چلے گئے، وہ دشمن تھے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا امام اگر تم ابو بکر اور عمر کو نہیں چھوڑتے تو ہم تمہیں امام نہیں مانتے۔ حضرت امام زید نے کہا میری رگوں میں علی کا خون ہے، جن کو مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں۔
میری رگوں میں حسین کا خون ہے، اونچی آواز سے بولو، میری رگوں میں امام زین العابدین کا خون ہے۔ اگر تم سارے جاتے ہو چلے جاؤ، میں تنہا لڑ لوں گا، لیکن مجھے وہ بے غیرت نہیں چاہیے جو ابو بکر اور عمر کو چاہنے والے نہیں، اس لیے کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمیں نبی کا ابو بکر بھی پیارا ہے، عمر بھی پیارا ہے۔ یہ سارے پلید چھوڑ کے چلے گئے، دھیان رہے، یہ چھوڑ کے چلے گئے، 500 آدمی یا 300 آدمی وہ ساتھ رہے۔ انہوں نے کہا امام جیئیں گے بھی تیرے ساتھ، تو اڈے جان ہوئے تو بولو، کٹیں گے بھی تیرے ساتھ، اس امید پہ کہ حشر میں اٹھیں گے بھی تیرے ساتھ۔ یہ کون تھے جو باقی رہے؟ یہ سارے صدیق اکبر کے نوکر تھے، یہ فاروق اعظم کو ماننے والے تھے۔ کاش میرے اس جملے کو آپ توجہ سے سن لیں، جو صدیق اور عمر کے دشمن تھے وہ امام کو تنہا چھوڑ گئے، اور جو صدیق اور عمر کے وفادار تھے انہوں نے کہا امام ہم ان کے چاہنے والے ہیں جن کو تیرے نانے پہ قربان ہونا آتا ہے، اور ہمیں تجھ پر قربان ہونا آتا ہے۔ لعنت اس بے غیرت عقیدے پر جو اماموں کو تنہا چھوڑے۔ میرا جملہ سمجھ آیا ہو تو بولیں، آپ سننی ہے نا، سمجھتے بڑے لیٹ ہیں۔ لعنت اس عقیدے پر جو اماموں کو تنہا چھوڑے، اور سلام اس عقیدے پر جنہیں کٹنا بھی آتا ہو، آل محمد کی محبت میں ڈٹنا بھی آتا ہو۔ امام زید علیہ السلام، کچھ لوگوں کو علیہ السلام پر بھی چڑھ ہے، خدا برباد کرے ان کو، پتہ نہیں حیا کب آئے گی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، علیہ السلام کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، امام زید علیہ السلام اس جنگ میں لڑے، شہید ہو گئے۔ میرے امام کی لاش کو 3 یا 4 سال تک سولی پہ لٹکایا گیا، اور جس حالت میں لٹکتی رہی میں اس حالت کا بیان نہیں کرنا چاہتا، لٹکایا گیا۔ مجھے لگتا یہ ہے امام زید کی لاش سولی پہ چڑھ کے کہہ رہی ہوگی ابو بکر و عمر اگر تمہیں ہمارے نانے سے وفا کرنا آتی ہے تو ہم بھی وفا والوں کا خون ہے، ہمیں بھی تم سے وفا کرنا آتی ہے۔ دیکھ لو ہم سولی پہ چڑھ گئے پر تمہاری محبت کو نہ چھوڑا۔ اور یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کے دیدار کی تڑپ تڑپاتی تو امام باقر کی زیارت کو چلے جاتے۔ بڑے ڈلے ڈلے سبحان اللہ بولو، اے نہ ہوئے کہ اہل بیت دی تعریف تے تہاڈی سبحان اللہ لکھی جائے۔ بڑی احتیاط نہ امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کو جاتے، اور باہر جو ان کے خادم تھے نا ان کی خدمتیں کرتے، پھر امام باقر کی جا کر دستبوسی کرتے۔ کسی نے کہا امام باقر کے پاس اتنا کیوں آتے جاتے ہو؟ جملے سنیے ان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ہر بیٹے میں باپ نظر آتا ہے، اے جڑے تسی باپ چاہے ہو تہاڈی جے بیٹری چارج ہونی ہے، ہر بیٹے میں باپ نظر آتا ہے، ہر بیٹے میں باپ نظر آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا مجھے امام باقر کے چہرے میں رسول اللہ کا حسن نظر آتا ہے، اور ہم سنیوں سے زیادہ اہل بیت کا نوکر کون ہوگا؟ جس امام کے ہم مقلد ہیں ان کو باقر کے چہرے میں رسول نظر آتا ہے تو حسین کے چہرے کا کیا کہنا؟ ہمارے اوپر الزام نہ لگاؤ، لعنت ان پر جن کو اہل بیت سے پیار نہیں، سنی اہل بیت کے نوکر ہیں۔ اب امام اعظم کے بعد
میں حوالہ دینے لگا ہوں خواجہ غریب نواز کا. جے تہاڈی طبیعت ہوے تو اچھی بولو. معین بے کساں والی ہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی. میری میں پوری ربائی نہیں پڑھنے لگا. میں چیلنج کر رہا ہوں ان لوگوں کو جن کی صبح شام کی روٹیاں نام حسین پر ہیں. میں انہیں کہتا ہوں تم اپنی ساری تقریریں اپنی ساری تحریریں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور میں ترازو کے ایک پلڑے میں پوری ربائی نہیں ایک جملہ رکھوں گا کہ دین است حسین. پھر میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ وزن اس کا زیادہ ہے یا تمہاری تعلیموں کا؟ قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہاری ساری عمر کی کمائی کا وہ وزن نہیں جو غریب نواز کے دین است حسین کہنے کا. میں چاہتا ہوں آپ کی زبان پر بھی آ جائے لفظ حسین. دین است سجاد کھڑا کر کے بھئی دین است. محفل ہے اوپر شہدائے کربلا کانفرنس. میں اندھا نہیں ہوں کہ موضوع امام حسین ہوں اور میں ان کا نام بھی نہ لوں. اس دن سے پہلے خدا موت دے دے جس دن ہمارے لبوں پر حسین نہ ہو. دین است حسین. نہیں سارے نہیں بولے تسی. اے سٹیج والے جڑے علماء ہو تسی بھی بولو. اگو تسی بھی بولو. کوئی ناراض ہوئے یا راضی ہوئے میں نے اس گل نال کوئی غرض نہیں. نہ لنگے سمجھ لو یزیدی ہے. جدا یہ ووٹ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ سارے علماء سننی نے تاں ہاتھ کھڑے کیتے. جنوں حسین چنگا نہ لگے وہ یزیدی ہے تے جڑا حسین دی نوکری کرے آج بھی حسینی ہے. اگر کوئی عظمت حسین سن کر برداشت نہ کرے میں کہتا ہوں نام بتا کہیں شمر تو نہیں کہیں خولی تو نہیں. تسی کیوں ڈھلے پہ بول دے ہو؟ میں ذمہ دار ہاں. میں پوچھ لانگا نا. نہیں جی مولوی صاحب دی داڑھی ویکھو مولوی صاحب دی پگ ویکھو مولوی صاحب دی ٹوپی ویکھو. میں کہ اسی اس پگ تے لعنت کرنے ہیں جس پگ دی زینت حسین نہ ہوئے. اچھی آواز نال بولو. اساں اس داڑھی نو کی سمجھیے جس داڑھی دا کعبہ حسین نہ ہوئے. زور نال بولو. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو حسین کے مقابلے میں کھڑے تھے ان کی بھی منہ پر داڑیاں تھی. مولوی وہ بھی تھے حافظ وہ بھی تھے قاری وہ بھی تھے. بڑے بڑے ان کے دعوے تھے. اذانیں بھی دیتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. پر آج تک یزید اور یزیدیت پر لعنت کرنے والوں ان کا قصور کیا تھا؟ ان سے حسین برداشت نہیں ہوا. جس سے حسین برداشت نہ ہو ہم اس پر لعنت کرتے ہیں. جو حسین کی نوکری کرے اسے ہم سلام کرتے ہیں. بڑے لوگوں کو فکر ہے کہتے ہیں یزید کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنا. میں نے کہا احتیاط کر کے لعنت کرتے ہیں. ایڈے ڈلے کیوں بولے ہو؟ اچھی بولو. اس طرح نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بولو پتا چلے. اچھی بولو. اور میرا جملہ سنو توجہ سے. میں کوئی بے غیرت نہیں کہ کلمہ نبی کا پڑھوں اور حمایت یزید کی کروں. یہ آپ حضرات میں اتنا ہی بولنے کی طاقت ہے. ابھی تو میں تقریر شروع کر رہا ہوں. ابھی تو میں بالکل ابتدا میں ہوں. میں کوئی بے حیا نہیں کہ کلمہ نبی کا پڑھوں اور حمایت یزید کی کروں. اوے سنیو تم سے فیصلہ پوچھتا ہوں. بتاؤ نبی کی پسند کا نام حسین ہو اور حمایت یزید کی کرو تو اسلام کے لگتے کیا ہو؟ مجھے افسوس ہے پڑھی لکھی دنیا جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے. ایک انڈیا کا کرلا ہے کرلا
لوگ اسے ذاکر نائک کہتے ہیں، اور اس قسم کا حرامی میں نے اور نہیں دیکھا. کوئی اس پر ناراض بھی ہوتا ہے تو ہو جائے جہنم میں. جو میرے حسین کو باغی کہے، بغیرت تھوڑا ہوں کہ اسے حلالی کہوں. اور ادھر دیکھو، میری طرف دھیان سے سنو. کچھ لوگ کہتے ہیں جو بڑا پڑھا لکھا ہے. میں نے کہا کمینے حیا کر، تجھے انڈیا کا پڑھا ہوا نظر آتا ہے، اور جس حسین نے محمد کی گود میں پڑھا تھا وہ نظر نہیں آتا. حیا کر، ذاکر نائک جیسے کروڑوں جہنمی تو ہور کے قدموں کی مٹی پر قربان کیے جا سکتے ہیں، اور حسین کی عظمت کا تو کیا کہنا. تجھے چند تحریروں کا پتا ہے صرف؟ نہیں جی نہیں. اس نے 10 کتابیں لکھی ہیں. اس نے جناب 200 صفحہ لکھا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یزید جنتی ہے، اور کوئی عقیدے دی گل بھی کریا کرو. میں کی اسی اس لعنت اس جنت تے لعنت کرنے ہیں جدے یزید ہوئے. سنو توجہ نال سنو. او کوئی رب وے والی جنت ہونی ہے جدے یزید ہونا ہے. اسی اس جنت تے لعنت کرنے ہاں جدے وچ یزید ہے. اسی اس جنت تے قائل ہاں جدا لاڑا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حسینیت، جزیت، جزیت. اے ہاتھ چکو نا، میں تو تکنا چاہنا. حسینیت، حسینیت، ہاتھ تھلے جان دیو. ہن یزیدیت. اے ویکھو کدا کدا ہاتھ نہیں چکیا گیا. ہن چکو نا ہاتھ. یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. ہاتھ کھڑا کر کے بولو، مر چلے ہو. یزیدیت، یزیدیت. غیرت بھی کچھ ہے کی ویدا جلسیاں دا. اسی صرف حسین دے غم وچ رون واسطے نہیں آئے، اسی دسن آیا پاک حسین جڑا تینوں بھونکے گا ساڈی جُتی دی ناک تے جڑا تیری نوکری کرے گا اسی اودی بھی نوکری کران گے. ہماری نظر میں وہ حسین ہے جو نبوت کی چھاتی پہ لیٹا. تو آڈے جو جڑا بندہ ڈھلا بولے پھر اللہ ہی پوچھے اس کو. جو نبوت کی چھاتی پہ لیٹا، جو مصطفیٰ کی زلف سے کھیلا. میری طرف دھیان دو. ارے جس زلف کی رب قسم فرمائے حسین اس سے کھیلتا ہوا نظر آئے. جس حسین کے کھیلنے کی جگہ اتنا پاکیزہ ہے خدا ہی جانتا ہے محمد کی نسبت کا صدقہ وہ حسین کتنا اونچا ہوگا. نبوت کی چھاتی پہ لیٹنے والا حسین. انہوں قسم لگے جڑا بندہ نام ہے حسین تے نہ بولے. اس طرح نہیں، محبت نال بول، پیار نال بول. اے نبی پاک نو خوش کرنا چاہنا ہے تو بول. نالے یہ نام وہ نہیں ہے جو اتفاقاً رکھ دیے گئے ہوں. سیدہ زہرا کے گھر میں امام حسن کی ولادت ہوئی. رب نے کہا جبرائیل یا اللہ کیا آرڈر ہے؟ فرمایا جا جا کے میرے نبی کو سلام بھی کہے، مبارکباد بھی دے. کسے مولوی دی مات ماری جائے تو میں کی کراں؟ ایک کوئی گھرانا ہے زہرا دا کہ بچے جمتے زہرا دے گھرن سلام تے مبارکبادیاں رب کھلدا ہے. فرمایا جبرائیل جا کے میرا سلام اور میرے نبی کو مبارکباد کا پیغام. اوے جنی وڈے بچے اتنی وڈیاں مبارکبادیاں. مبارکباد رب بھیجے، لائے جبرائیل، وصول کرے نبیوں کا سردار،
اب بتا حسن کیسا لگتا ہے؟ فرمایا سونیا یہ نام بھی ایسا ہی رکھاں گے۔ یا اللہ کی نہ رکھاں؟ فرمایا حسن۔ میں کوئی ناراض ہو بھیا راضی حسن پاک دا نام ہوئے تے کوئی خوش نہ ہوئے، میں نے بہت گندہ لگتا ہے، نفرت کرنا میں اس کمینے تو جڑا حسن دے نام تے خوش نہ ہوئے، جدے نام تے میرا محمد خوش ہوئے۔ اے تیرا میرا بچہ تھوڑا جہاں پڑھ جائے نا، علامہ ظفر فراشوی صاحب عالم دین ہے، میں ان کی تعریف کروں جو ان کے رشتہ دار ہوں گے بڑے خوش ہوں گے، علاقے والے بھی خوش ہوں گے، کیوں؟ وہ عالم بن گیا ہے۔ میں نے کہا تیرا بچہ عالم بنے تو خوش بنتا ہے، حسن وہ ہے جس کا نام آئے تو میرا محمد خوش ہوتا ہے۔ کوئی بندہ فرق بھی تو کرے نا۔ حسن۔ دوسرے بیٹے آئے حسین۔ جبرائیل یا اللہ کیا آرڈر ہے؟ فرمایا جا کے میرے نبی کو سلام کا مبارکباد بھی دو اور کہنا اس کا نام ہم نے حسین رکھا۔ تیسرے بیٹے آئے، فرمایا جاؤ جبرائیل جا کے مبارکباد دو، سلام دو اور کہو ہم نے اس کا نام محسن رکھا۔ اے ذرا رکو، حسن زبر زیر پیش دے چکر اتنا پو انج لکھو تے کسے بچے نو آکو پتر ذرا پڑھ کھاں، وہ آکھے گا حسن۔ انہیں آگو نہیں حسن ہے، انہیں آکے پاپا بالکل یہ حسن تے اسی طرح ہی ہے جس طرح حسن ہوتا ہے۔ جتنے حرف حسن کے اتنے حسن کے۔ تو اڈا اپنا مقدر ہے، میں کوئی بھنگی چرسی تے نہیں نا امام حسین دا ذکر کر دیا کان تے ہاتھ رکھاں، میں ہوش حواس والا بندہ، میں عظمت حسین بیان کراں گا، پتہ چلے گا کہ نبی پاک دی پاک بارگاہ جو پہ بیان ہوتی ہے۔ ایک ہی ہویا اس نے کہا، پتہ نہیں کس نے کہا۔ آئے ادھر سن، حسن حسین۔ حسن میں بھی حسن کے تینوں لفظ، ہا سین نون۔ یہ میں قاری صاحب دی وجہ کر کے ہا کیا، میں ہے آلہ ایڈی سونی تلاوت کی تھی نعیمی صاحب نے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہے سین نون تین حرف، حسین یا نکالنے تصغیر کے لیے ہے، ہے سین نون تین لفظ، محسن میم ہٹا لیں، ہے سین نون تین لفظ۔ یہ نام کس نے رکھے؟ تسی اللہ دا نام لے چھڑو تو آڑی زبان نو کو جائے میں علاج کرا دیں گا۔ اچھی آواز میں بولو، نام کس نے رکھے؟ جناب یہ تو ہوتا ہے ہم اگر نام رکھیں تو کسی کالے بندے کا نام رکھ دے محمد جمال، یہ ہو سکتا ہے دیکھنے کو جینا چاہتا ہو، اور کوئی نام رکھ دے محمد یوسف، لیکن کیا کہنا ان کا جن کا نام خدا رکھے؟ حسن، حسین، محسن۔ حسن میں بھی حسن کے تینوں لفظ ہیں، حسین میں بھی تینوں لفظ ہیں، محسن میں بھی تینوں لفظ ہیں۔ قبلہ شبیر شاہ صاحب کسی ایک لفظ کی کمی بھی نہیں ہوئی۔ پتہ حکمت کیا ہے؟ کہا عقل کرو، بچے زہرا کے ہوں تو حسن جائے گا کہاں؟ جہاں حسن وہاں حسن۔ اے نال نال والے بندے ویکھو، میں نے بعد دسنا جے کیڑا مسایا ہے جڑا چپ ہے۔ جہاں حسن وہاں حسن، جہاں حسین وہاں حسن، جہاں محسن وہاں حسن۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں جن حضرات کی توجہ صرف وہ سنیں اور باقی جو نہیں سننا چاہتے نہ سنیں، میں حسینیوں کو سنانے آیا ہوں۔ ادھر میرے جملے پہ دھیان دینا، یہ زہرا کے بچے ہی ہیں، جو چلتے ہیں تو نبی کی رفتار یاد آتی ہے، جو بولتے ہیں تو نبی کی گفتار یاد آتی ہے، جو سامنے آئے تو نبی کی صورت یاد آتی ہے، اور جن کی زندگی کو دیکھو تو محمد کی سیرت یاد آتی ہے۔ ارے یہ زہرا کے بچے ہیں، جن کو سونگو تو محمد کی خوشبو آتی ہے۔ اب خواجہ غریب نواز کا جملہ سن، دین است حسین۔ ایک واری میں چاہنا علی پور فراش والے ہو، فرش تے بے کے عرشی کام کرو۔ اے حسینی موضوع ہی عرشیاں دا ہے، تو تسی بڑے اچھے بندے ہو، امام دی محفل چاہے ہو، ذرا محبت نال جملہ سنو، دین است تکو، دین است، دین است۔ ویسے میں آج تک اس پاسے پیا تو نہیں، لیکن آج میں گل کرن لگا۔ غریب نواز اجمیری نے کہا ہے کہ دین ہے حسین،
دین کیا ہے؟ نماز دین، روزہ دین، حج دین، زکوٰۃ دین، سخاوت دین، جہاد دین، حیا دین، وفا دین، حق گوئی دین، شرم دین، اور غریب نواز نے کہا دین نست حسین۔ اچھی آواز نال بولو۔ مولوی صاحب نو بڑی فکر پئیے، او ترازو ہاتھ میں پکڑ کے حسین کو بیان کرنا، کئی حد سے بڑھا نہ دینا۔ میں نے کہا لعنت اس ترازو پر جو حسین کو تولنے کی فکر میں ہے، توڑ نہ دوں وہ ترازو جو حسین کو تولے۔ جب میرا نبی حسین کو کندھوں پہ بٹھاتا ہے، مجھے عرش نیچا نظر آتا ہے، حسین اونچا نظر آتا ہے۔ ذرا تک کے مجھے بتا، میرا حسین بیٹھا ہے نبوت کے کندھے پر، اے میرے وال تکیا جے تانوں ذکر حسین دا لطف نہ آوے تو فقیر دی تقریر آئندہ ختم۔ لیکن توجہ میرے وال کرو، ادھر بیٹھا ہے میرا حسین، ایک پاؤں ہے ادھر، ایک پاؤں ہے پیچھے۔ اب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، حقیقت تو ہے نا۔ ادھر قدم ہے، ارے اس سینے پر قدم جس پہ قرآن اترے۔ بڑے ڈھلے بولے ہو، اس طرح نہیں، نبی نے خود بٹھایا ہے نا، مولوی صاحب ناراض نہیں ہو سکتے، وگرنہ مشورہ دیا جا سکتا تھا۔ حضور سینے میں تو قرآن ہے، فرمایا حیا کر، تجھے یہ نہیں پتا کہ بٹھا کون رہا ہے؟ اونچی آواز سے بول، میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرو۔ ارے ایک قدم اس سینے پر جس میں قرآن اترا، اور دوسرا قدم کندھے کے اس پچھلی طرف جہاں مورے ختم نبوت ہے۔ حسین تیری عظمت کو سلام۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو بولو، اونچی آواز نال بولو، پیار نال بولو۔ اور جس کے قدم کو نبی نے اتنا اونچا کر دیا، وہ حسین کتنا اونچا ہوگا۔ دین است حسین، اچھی بولو۔ تو اڈے جو جڑا سارے حسینی ہو یار، میں شک نہیں کرتا، حسینی آئے ہو تو اچھی بولو، زور نال بولو۔ میں راتی ایک تھان تے تقریر پہ کرا تے ایک بندے نو تکلیف ہوئے نعرہ حیدری تو، میں ویکھ کے بڑا حیران ہویا، میں کہ کڈا لعنتی ہے، مولا علی نے ماریا مرب نوے ناراض ہے، مولا علی نے ماریا عمرو ابن بدر نوے غصہ انہوں ہے۔ تو ڈھلے بول دے پہ وہ گڑبڑ تے نہیں ہوئے تو کٹ لو، ہاں بالکل کٹ لو۔ جڑا صحابہ کرام دی آڑ اہل بیت میں بھونکے حرام زادہ، اور جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکے وہ بھی حرام زادہ۔ اسی سنیاں ساڑھے عقیدے کو ڈھکے چھپے تھوڑے نے، اسی کوئی پاگل تے پتر تے نہیں، نہ کسی دے آنکھیں علی چھڑ دئیے۔ بڑا ڈھلا بولے، علی نے مرحب کو مارا تجھے غصہ کیوں؟ علی نے عمرو ابن بدر کو مارا تجھے غصہ کیوں؟ علی نے میدان بدر میں کافر مارے تجھے غصہ کیوں؟ خبردار، علی سے چل کے بغیرتی شو نہ کر، علی سے پیار کر کے مومن ہونا شو کر۔ جدے نعرے فرشتے لان، لا فتح الا علی، بڑے ڈھلے بولے ہو، لا فتح الا اب ویکو کدی کدی زبان ہلی ہے، لا فتح الا، ہاتھ کھڑا کر کے لا فتح الا، لا فتح الا، لا فتح الا۔ میں اردو چھٹن لگا، شاہ جی اردو بیچاری ترجمہ صحیح نہیں کر سکتی، نہیں کوئی جوان مگر علی، میں کہ میں نے چاسی نہیں ہونی، میں پنجابی لے آن لگا، لا فتح الا علی، یہ دا مطلب ہے جنا ویکھنا جے تے علی ہے۔ اچھی بولو نا،
ہاں کسی کے ذہن میں یہ بھی نہ آ جائے شاید مولا علی کا مطلب یہ ہے شاید. میں کہ بڑا پلید آدمی ہے تو اپنے پیر دی تعریف 5 گھنٹے کریں دین نو کچھ نہیں ہوتا. تے پیر بھی پاویں کھچ کیوں نہ ہوئے 5 گھنٹے مولوی صاحب قسمت ہمارے مرشد یوں. اب میں کہا مولویہ کڈا بے حیا ہے اپنے پیر تے 5 گھنٹے لاویں دین نو کچھ نہیں ہوندا. علی دا ایک نعرہ ہی لگ جائے تے دین نو کچھ ہونا شروع ہو جاندا ہے. تے نالے تانوں کس کمینے آکھیا جڑا مولا علی دے نعرے لاوے او دشمن ہے صدیق اکبر دا. جو علی کا نام لے کر صدیق سے دشمنی کرے وہ سنی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے علی ساڈا امام ہے تے صدیق ہوئے جنہوں امام مولا علی نے مننے آئے. دی نماز انتظار کر سکتی ہے تو تیری نہیں کر سکتی. اچھی آواز نال بول. انشاءاللہ اسی بھی سارے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں پڑھاں گے. تھوڑا موڈ ہوئے تو میں تقریر کرنا نہیں تو بند کر دیا تو میں انج نہ لگے کوئی صوفی جی ادھروں اٹھن کوئی ادھروں اٹھن. جڑے جڑے بہ کے سننا چاہتے ادھر ہاتھ کھڑا کرو. ہاں بالکل. نالے میں امام حسین دا ذکر پہ کرنا میں کہڑا اپنے پیو دا شروع کیتا ہے کہ تانوں ترلے مار کے سناواں. تواڈے جو جدا موڈ ہے وہ سن لوے تے ساڈا تے اگا انتظار پہ ہوندا ہے. اللہ پاک نے ساڈی زندگی نو حسن دیتا ہے. اسی صبح شام انہاں دا نام لینے ہاں جنہاں نو رب نے اتنا حسن دیتا ہے انہاں دے نام لین والے بھی کوڑے نہیں رہندے. میرا نعرہ حیدری لگے میرے کلیجے وچ ٹھنڈ پیندی ہے. صدیق اکبر دی عظمت دا نعرہ لگے میرے کلیجے وچ ٹھنڈ پیندی ہے. کیوں؟ اس واسطے نہ میں رافضی ہاں نہ میں خارجی ہاں. مینوں کدا رولا ہے؟ اے مولویاں دی اپنی اپنی پسند ہے. کئیاں نو بیماری پئی ہے اہل بیت دا بہانہ بنا کے صحابہ دے پیچھے پے نے تے کئیاں نو بیماری پئی ہے صحابہ دا بہانہ بنا کے اہل بیت دے پیچھے پے نے. میں کہ تسی دوویں مرو اسی نہ اہل بیت چھڈاں گے نہ صحابہ چھڈاں گے. جے کوئی مولوی آ کے صحابہ دے بہانے آکھے نا چونکہ چنانچہ میں کہا پرم مارے ساڈو حسین دی محفل وچ اہل بیت دا باغی بنانا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی نہیں صحابہ کچھ نہیں اہل بیت بس 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 باقی کچھ انہوں نے کہا چپ کر ہوئے پاک محفل سانو پلید بنان واسطے آیا ہے. اسی سنی ہاں نہ صحابہ نو چھڑ سکنے ہیں نہ محمد دے گھرانے نو چھڑ سکنے ہیں. اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. عقیدہ وہی ہے جو بیان ہوا عقیدہ ہے. روز روز عقیدے نہیں بنتے. اسی نوکر مولا علی دے. میں نعرہ لواؤں نعرہ حیدری. تکو کنے کنے لایا نعرہ حیدری. دوسرا نعرہ بھی لا لو نعرہ تحقیق. اب کو صحابہ دی عظمت دا نعرہ بھی مولا علی دی عظمت دا نعرہ بھی. اے خدا دا واسطے جنہیں لا سکنے لایا کر سڑیا نہ کر. کڈا پاگل دا پترے تیرے ابے نو گلی والے نہیں جان دے سڑدا علی تو ہے. محلے والے نو ولدیت دی نہیں پتہ سڑدا صدیق اکبر تو ہے. اے پاگلا عقل کر. ایک دے کندھیاں تے نبی بیٹھا ہے دوسرے نو کندھیاں تے چکے ہے. اور کوئی حیا نہیں آندا اے حیا کر لے. کڈا قیمتی ہے صدیق جے موڈیاں تے میرا نبی ہے تے کڈا اونچا ہے علی جڑا محمد عربی دے موڈیاں تے ہے. نسبتوں کا حیا بڑی چیز ہے. اللہ عطا فرمائے. کہہ دو آمین. میں وہ کہہ رہا تھا کہ نماز مصطفیٰ جس کا انتظار کرے. اور میرا یہ جملہ سنیے اور بڑی توجہ سے. اگر آپ نے میرے حسین کی قدر پوچھنی ہو تو سجدہ مصطفیٰ سے پوچھو. اور اگر نماز کی قدر پوچھنی ہو تو سجدہ کربلا سے پوچھو. سرکار کی پشت پر امام حسن اور امام حسین. سجدہ لمبا ہو گیا. سرکار نے فرمایا قیام
تو ذرا انتظار کر میرے حسین کا، اترے گا تو قیام کی طرف متوجہ ہوں گے، حسین کو اتارنا نہیں۔ نماز ہوئی مکمل، میرے پاک نبی نے ایک کندھے پر امام حسن کو بٹھایا، دوسرے پر امام حسین کو بٹھایا، اور امام حسین کو بٹھا کر، حسن کو بٹھا کر صحابہ کے مجمع سے خطاب فرمایا۔ وی آئی پی جلسہ گاہ، یہ ہوتے بھی تواڈے چو کوئی نہ بولیا، مسجد نبوی تو وڈی کوئی وی آئی پی جگہ ہے؟ میں وی آئی پی تا نہیں آکھیا، جنہیں مرضی وی لا لو تھوڑے نے۔ وی آئی پی جلسہ گاہ، وی آئی پی مجمع، وی آئی پی موضوع، وی آئی پی خطیب، جلسہ گاہ مسجد نبوی، مجمع صحابہ کا، موضوع حسنین کا، اور خطاب مدینے کے تاجدار کا۔ ایک جملہ میں اور بھی کہنے لگا ہوں، پورے مجمع میں کوئی 2 نمبر بندہ نہیں تھا۔ یہ کوئی گال سمجھ، کوئی گال سمجھ آئی ہو؟ پورے مجمع میں کوئی 2 نمبر بندہ نہیں تھا، حسین کے کھاتے میں 2 نمبر ہوتے ہی نہیں، سارے صحابہ تھے فرسٹ کلاس کے لوگ۔ اچھی بولنا یار، فرسٹ وی آئی پی لوگ۔ اور سنو صحابہ، واہ، اور ادھر میرے آقا۔ میں کو اور جملہ آقا اگر تسی محسوس فرماؤ، خدا دی قسمیں ایڈا سونا مجمع کسے نبی نو نہیں لبیا، تے ایڈا سونا خطیب کسے امت نو نہیں لبے۔ لا جواب مجمع، بے مثال خطیب۔ اچھی بولو۔ اور میرے پاک نبی نے خطاب شروع فرمایا، جے تہاڈی توجہ ہوئے تے کر دئیے۔ سرکار نے فرمایا ایھا الناس۔ اب دیکھو میں تقریر کر دیا، میں تھکیا نہیں۔ میں شاہ صاحب کو راستے میں کہہ رہا تھا، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، اس کی وجہ میں کہا جے 3 دن دا پیاسا میرا حسین خطیب ہو سکتا ہے، اسی حسین دے نوکر ہیں، 1 دن ناشتے تو بغیر تقریر کیتے ہیں، کڑی موت پہ چلی ہے۔ ایھا الناس، ایدہ میں ترجمہ کرنے لگا شاہ جی، جڑے ارباب ذوق و داد ضرور دے ہوگے۔ سرکار نے فرمایا حضرات محترم، اے جنہ دا کوئی ذوق جاگدا ہے، بیدار شعور ہو تو بولو۔ حضرات محترم، کیا کہنا ان صحابہ کا جن کو میرا نبی کہے حضرات محترم۔ اب اگلا جملہ سنیے، ایھا الناس، معزز سامعین، زور نال بولو، ایھا الناس، اے عزت والے لوگوں۔ اب ذرا میری طرف دھیان دو، حسنین بیٹھے ہیں کندھوں پر، صحابہ بیٹھے ہیں سامنے۔ میں نے کہا میرے آقا، میرا جی کرتا ہے سلام کر لوں تجھے دیکھنے والوں کو اور تیرے کندھے پہ بیٹھنے والوں، جنہوں نے تجھے دیکھا ان کو بھی سلام، اور جو تیرے کندھوں پر بیٹھے ان کو بھی سلام۔ اب میرے نبی کا خطاب شروع، فرمایا ایھا الناس، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، الحسن والحسین۔ میں رک کے ایک بات کرنے لگا ہوں، جس عمر کی، جملہ میرا سنیے، جس عمر کی رب قسمیں فرمائے، اس عمر سے وقت نکال کے
میرا نبی بزم حسنین سجائے. سنی ہو نا بادشاہ لوگ ہو تو انہوں تو پتہ نہیں نا میں جملہ کیا کہ جس زندگی کی رب قسم فرمائے اس زندگی سے وقت نکال کے میرا نبی حسنین کی بزم سجائے. اچھا ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے وکیل ہی محبوب تیری گفتگو کی قسم تیرے بولوں کی قسم. ارے یوں سمجھئے میرا نبی حسنین کی تعریف فرما رہا تھا اور رب ان بولوں کی قسمیں فرما رہا تھا. اب میرے نبی نے جو خطاب کیا سنیے. فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں نانی کس کی لاجواب نانا کس کا لاجواب. ادھر اتنے جڑا ہے ادھر ادھر ویک کے پھر ادھر اللہ ہی وارے سے. نانی کس کی لاجواب نانا کس کا لاجواب چچا کس کے لاجواب پھپھی کس کی لاجواب خالائے کس کی لاجواب ماموں کس کے لاجواب امی کس کی لاجواب باپ کس کا لاجواب. ابھی سارے چپ تھے. میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین. حسنین کے ابا جی اسلام آباد والے زبان بڑی ہوتی ہے تسی بول دے نہیں. حسنین کے ابا جی آہستہ بولو لاجواب کو سننا لوے مولوی. نہیں جی نہیں یہ لاجواب تو نہیں. میں کہا چپ کر ہے رسول اللہ دا فرمان ہے. آ کر کوئی بندے دا پتر بن متھا اس تھان تے لا جتے بچ بھی سکے. یزید نے متھا لایا سی آج تک لعنت پہ پیندی ہے. لعنتی نہ بن نوکری کر کے جنتی بن. نالے میں کہ قوم ہے بے وقوف قوم نہیں سمجھدار قوم ہے. انہوں نے پتہ ہے مولوی نو چھڑنا آسان ہے حسین نو چھڑنا آسان نہیں. تو ایمانداری نال دسو مولوی چھڑ دے ہوگے نا پاک حسین تے نہیں نہ چھڑو گے. جڑے نہیں چھڑو گے ہاتھ کھڑا کر رہے کیڑی حرج ہے. تے مولوی خواہ مگا ایک ساڈے کول تے مریا لاہور میں او دا نام نہیں لینا بڑا پر اسرار سی. میں نے کہڑی ضرورت ہے نہ لین دی. مریا کسے منہ نہیں ویکھیا. انہاں کا دب دب چھڈو جی عقیدت مندوں کا راشی بڑا تھا. میں اگر چلے ہو سانوں دس دے ہو ساڈے کول عقیدت منداں دا رش ہو جائے تے لوکی دو دو دن زیارتاں کردے نے. لیکن زیارت تے اودی کرائی دی جڑا قابل زیارت ہوے. مفسر قرآن میں کہ منہ بکھاؤ. پنڈی والے تو ہنو پتہ ہے شیخ القرآن میں کہ منہ بکھاؤ. میں اگر نہیں ہوں تو آڈے شیخ القرآن نے جنہوں دا منہ ویکھن والا ہوندا ہے. میں کبھی سوچتا ہوں جن کے بزرگوں پر اتنا کرم ہے ان کے گناہگار کیسے ہوں گے. کڈا لانتی قسم دا عقیدہ ہے بندہ مرے تے منہ ہی ویکھن والا نہ ہوئے. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جھوٹے پر خدا کی لعنت. مکر و فریب سے پاک ہو کے حسین سے پیار کر لے. میرا حسین تیرا منہ نہیں بگڑنے دے گا. میرا حسین تیرا منہ نہیں بگڑنے دے گا. اور میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں لعنت بھیجو نقیدوں پر جن سے چہرہ بگڑ جاتا ہے. اے سنی بن جاؤ. یہ وہ عقیدہ ہے جس سے چہرہ سنور جاتا ہے. پھر نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر. اب میں جس طرح نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت. تسی یزید دا لاؤ نہ لاؤ لعنت پاؤ اس تے حسین دا نعرہ تے ٹل لا کے لاؤ نا. حسینیت
حسینیت جڑے کھڑے ہو ہاتھ لہرا کے حسینیت حسینیت حسینیت. یہ بھی کوئی عقیدہ ہے کہ بندہ مرے تو چہرے پہ لعنت برسے؟ یہ بھی کوئی عقیدہ ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہ ہو؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جو پاک حسین کو بھونکتا ہے حسن اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو حسین کی نوکری کرتا ہے حسن اس پہ شیدا ہو جاتا ہے. فرمایا تمہیں بتاؤں نانا کس کا لاجواب؟ اس طرح نہیں، یہ بول سکتے ہو تو اونچی بولو، زور نال بولو. اور ادھر دیکھو میری طرف، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں امام حسن، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین. ان حدیث کی کتابیں جو کاٹتے نہیں نہ سکتے. ادھر حسن پاک بیٹھے ہوئے، ادھر حسین پاک بیٹھے ہوئے، درمیان میں میرے سرکار کا چہرہ ہے. ادھر حسن پاک، ادھر حسین پاک، اور دیکھنے والے ہیں صحابہ. میں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، علماء کرام کی توجہ چاہوں گا اور دعا چاہوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے حسین پاک کی زبان کو چوسا، حسین پاک نے نبی پاک کی زبان کو چوسا. حسن پاک بھی ساتھ ہی ہیں، کندھوں پر بیٹھے، نبی کی زلفوں سے کھیلے، داڑھی مبارک میں خلال کیا، سینے پہ لیٹے. میرا جملہ سنیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حدیثوں کے راوی کون ہے؟ خدا دا واسطہ دے کچھ سمجھو، راوی کون ہے؟ کہا جی نبی کے صحابہ. تو میں نے کہا کتنا بے حیا ہے تو، روایتوں کو مانتا ہے راویوں کو نہیں مانتا. یہ روایتیں کی ہیں صحابہ نے. میرا یہ جملہ سن، ہم حسن و حسین سے پیار کرنے میں مقتدی ہے محمد کے صحابہ کے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے ہیں. مروان آ گیا، کہنے لگا ابو ہریرہ میں بیمار کرسی کرنے آیا ہوں، کیا حال ہے؟ آپ نے کہا کیا بات ہے حسن کی اور حسین کی. ایسا آپ بھی ہیں، کیا بات حسن کی اور حسین کی. اے جس طرح تسی داد پہ دیندے ہو نا، میں مسافرہ نہیں تو سارے نو ایک ایک پلاٹ لے کے دیندہ. تے اگر دل کھول کے داد دے ہوگے تو میرا حسین جنت اچ پلاٹ دے گا. ہون جدا جدا دل کرے ہو بولے. حسین دی جائیداد دا یزیدیوں نو پتہ ہوندا تو یزید وال نہ جاندے. انہاں بغیرتاں سمجھیا روپیہ پیسے ہی جائیداد ہے، پر حسین پیسے والی جائیداد نہیں رکھتا. حسین تو جنت دا مالک ہے. اونچی آواز نال بولو اور پیار نال بولو. حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام. کیا بات حسن کی، کیا بات حسین کی. ادھر میری طرف دھیان دو. مروان سی نا مروان، انہیں کہا ابو ہریرہ پتہ نہیں تینوں کی ہو گیا، ہر وقت حسن حسن کرنا ہے، حسین حسین کرنا ہے. اگر حسن حسین کا نام برداشت نہ ہو تو مزاج مروانی ہے. حضرت ابو ہریرہ پہلے بیمار تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا آ تجھے بتاؤں میں حسن حسن کیوں کرتا ہوں، حسین حسین کیوں کرتا ہوں. کہا میں نے ایک دن خود دیکھا ہے، حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی. نبی پاک تشریف لے گئے. فرمایا میری بیٹی زہرا حسن کیوں رو رہا ہے، حسین کیوں رو رہا ہے. عرض کی حضور پانی نہیں ہے. فرمایا حسن مجھے دو. میرے پاک نبی نے امام حسن کو ہاتھوں پہ لیا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جس سے ہضم نہ ہو سکے مجھے ہی واپس کر دینا، بعد میں تکلیف محسوس نہ کرتا رہے. کیونکہ حسنین پاک کے جتنے جملے ہم برداشت کر سکتے ہیں، مجھے واپس کر دینا. اور جس سے برداشت تو میں دیکھ لوں گا چہرے سے. جب نبی پاک نے امام حسن کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوگا تو عرشی بھی کہتے ہوں گے نہ ایسا قرآن دیکھا ہے نہ ایسی رحل دیکھی ہے. اونچی آواز سے کہہ دو نبوت کی ہاتھوں میں ہو حسن. ایک حضرت صاحب جملہ اور بھی کہنے لگا ہوں، جن حضرات کا مزاج لگے، شاہ جی جن کو ہاتھوں پہ نبی اٹھائے انہیں کون گرائے؟ جن کو ہاتھوں پہ نبی اٹھائے انہیں کون گرائے؟ اور جنہیں میرا نبی پڑھائے انہیں کون سمجھائے؟
نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنی زبان مولا حسن کے منہ میں دے دی، حسن پاک چوستے رہے، چوستے چوستے سکون میں آ گئے۔ پھر حسین پاک کو لیا اپنے ہاتھوں میں، منہ میں زبان ڈالی، وہ بھی چوستے رہے، اور چوستے چوستے انہیں بھی سکون آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مروان اب بتا، جس ابو ہریرہ نے حسنین کو یوں دیکھا ہو، وہ حسن حسن حسین حسین نہ کرے تو اور کیا کرے؟ میں نے تو خود دیکھا ہے۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ بڑے غدار ہیں وہ لوگ جو حسنین کی عظمت والی روایتوں کو تو مانے اور ان کی روایت کرنے والے صحابہ کو نہ مانے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کو حسنین سے پیار نہ ہوتا تو وہ یہ روایت نہ کرتے۔ ہم کہتے ہیں راویوں کو بھی سلام، ان کی روایتوں کو بھی سلام۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں بتاؤں نانا کس کا لاجواب؟ اونچی بولو، نانی کس کی لاجواب؟ چچا کس کے لاجواب؟ پھپھی کس کی لاجواب؟ ماموں کس کے لاجواب؟ خالائیں کس کی لاجواب؟ ابا جی کس کے لاجواب؟ اماں کس کی لاجواب؟ فرمایا الحسن والحسین، الحسن والحسین، الحسن والحسین، الحسن والحسین۔ اونچی بولو، کہانیاں والے حسین تے نہ بولو، حدیثاں والے حسین تے بولو، الحسن والحسین۔ اب میرا جملہ سنیے، اس حدیث کی روح سے حسنین کے چچا لاجواب۔ اب میں خود آہستہ ہویا تو آنو ہی ویکھاں تو آڈے چو کیڑا سبحان اللہ آندہ ہے۔ حسنین کے چچا لاجواب، حسنین کی پھپھی لاجواب، حسنین کے ماموں لاجواب، حسنین کی خالائیں لاجواب، حسنین کی اماں لاجواب، حسنین کے ابا جی لاجواب، حسنین کی نانی لاجواب، حسنین کا نانا لاجواب۔ جے دل پاکے تے مل کے آکو اے سارا گھرانہ لاجواب، یہ سارا گھرانہ، اونچی بول، سارا گھرانہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کا خطاب ابھی جاری، لیکن میں پوری تفصیل نہیں کیونکہ وقت کے دامن میں اتنا وسعت نہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ، ومن احبہما فی الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا حسنین کے نانا جنت میں۔ اے گال سنو، لبنی انہاں دا صدقہ جے، بولو تہاڈی مرضی، نہ بولو تہاڈی مرضی، جے انہاں دا صدقہ لینی ہے تو بولو۔ حسنین کے نانا جنت میں، حسنین کی نانی جنت میں، چچا جنت میں، پھپھی جنت میں، ماموں جنت میں، خالائیں جنت میں، اور زور نال بولو ابا جی جنت میں، امی جنت میں، یہ دونوں جنت میں، اور قیامت تک جو ان سے پیار کرے وہ بھی جنت میں۔ اس حدیث سے جو مجھے سمجھ آئی ہے نا وہ سمجھا دیتا ہوں۔ حدیث بتا رہی ہے جنت میں جانے کے دو ہی راستے ہیں، یا بندہ ان کا رشتہ دار ہو یا وفادار ہو۔ جنت حسنین کے رشتہ داروں کے لیے ہے، جنت وفاداروں کے لیے ہے۔ سنیو تو انو مبارک ہو، کچھ رشتہ دار بن کے جنتی نے، باقی وفادار بن کے جنتی۔ میں نے سنی کوئی ایسا نہیں دیکھا جو حسنین کا وفادار، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو پھر ہاتھ کٹ کے بولو نا۔ میں شاہ جی میں نے کدے کدے سنیاں تے غصہ چڑھتا ہے، جس دور لوگ مجمع اج کھڑے ہو کے یزیدی اکھواندن، اسی کیوں بغیرت نہ کہ اس دور بھی حسینی نہ اکھوائیے۔ اچھی آواز بولو، اللہ دا فضل ایسی حسینیاں۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست کرنے لگا ہوں، کل ہے 10 محرم، کوئی سنی کا گھر ایسا نہ ہو جس میں حسین نہ ہو۔ دیگے نہیں پکوا سکتا نہ پکوا، سورہ یاسین پڑھ کے ہی پیش کر دے،
سورہ فاتحہ پڑھ کے پیش کر دے، لیکن بچوں کو بتا تو صحیح آج حسین کی قربانی کا دن ہے. اور لوگوں، کربلا کا نام لینا آسان ہے، پر کربلا کے منظر کو بیان کرنا اور دیکھنا بڑا مشکل ہے. بڑے بڑے عجیب لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کربلا والوں کا ذکر ہے نا اور آنکھ سے آنسو بہ جائے. نو 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 نو، سنی نہیں روتے، سنی نہیں روتے. میں نے کہا سنیوں کے نبی کی تو آنکھوں میں آنسو تھے. بڑا ڈھلا بولے ہیں بھائی. تیرا پتر مر جائے 14 سال گزر جان، جدوں یاد آوے تیرا اکھیاں چوں اتھروں تے ظالمہ علی اکبر دا کٹی جان، تینوں یاد کوئی نہیں. اور میں یہ بڑے سادہ جملے کہنے لگا ہوں. غم حسین میں بد نصیب آنکھ نہیں روتی، خوش نصیب آنکھ روتی ہے. غم حسین میں بے حیا آنکھ نہیں روتی، حیا والی آنکھ روتی ہے. اور ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کسی کی آنکھ روئے یا نہ روئے، پر غم حسین میں نبوت کی آنکھ نے آنسو بہا کے زمانے کو بتا دیا، میری ادا پہ کٹ مرنے والوں میرے جیسا صابر بھی کوئی نہیں، اور میرے جتنا حسین کے لیے غمگین بھی کوئی نہیں. رہا میرے حسین کا صبر. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ چال ہے جناب، بہت چنگا بندہ ہے بھئی. میں نے جدوں ملاقات ہوندی ہے امام حسین دی محفل جو ہوندی ہے، میں چنگا تاں ہی آکھیا، اور میں کڑی گل تو آکھیا، میں کڑے کو کام کڈانے. اے گل سنو، جڑا بندہ حسینی ہے نا جتھے مرضی ہے چنگا ہے. اللہ تعالیٰ ساڑھے مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب نو سلامت رکھے. وہ بھی بڑے چنگے آدمی ہیں، سید بادشاہ ہو کے سیدہ نو کڈی جا رہے ہیں تے یزیدیاں نو مناندے پھر دیں. بڑی رونق لائی ہے انہوں نے ماشاءاللہ. ڈیزل کو مناؤ. میں کہ شاہ جی اساں تو انہوں کچھ نہیں آکھنا، غوث پاک دے پاں لکھاؤ اپنا. جے حسین پاک دے بچے نبی دے دین تے لگ سکتے ہیں تے اسی انہوں تو زیادہ قیمتی تے نہیں نا. سانو علی اکبر دی جوانی دی قسم ہے، اسی جوانیاں لٹا دے گے، پر حضور دی عزت دے سودا. ذرا تکو کنے کنے ہاتھ چکے ہیں، ہاتھ چکو. زرداری صاحب نے ہوتے پنجاب جے خنزیر باہ چڑے ہیں، وہ سلمان تاثیر نہیں خنزیر ہے. لعنت ہے جے پنجاب دے گورنر تے کتیا بویں داتا دی نگریت تے حمایتاں کرے نبی دے گستاخاں دیاں. تینوں اپنی اماں پیاری ہے، سانو ساڈا نبی پیارا ہے. یاد رکھو، جننے مرضی چوڑے مل جان، اسی سنیاں گناہگار تے ہو سکنے ہاں، پر نبی دی عظمت تے غدار نہیں ہو سکتے. مولا حسین تیرے در سے شہادت دی قسم، تیرے علی اکبر دی غلامیت لکھاں جوان گردنا کٹا دین گے، تیرے نانے دی عزت دا سودا نہیں ہوڑ دین گے. تو آڈے جو جنہوں دا نظریہ ہاتھ کھڑا کر کے بولو. اے علماء جدوں فیصلہ کرن گے، اے جنہ لوگاں نے نا ترمیم کر لیں گے، اسی ویکھاں گے ہلکے جاندے کس طرح ہیں. بغیر تو اسمبلیاں پہنچ کے نبی بھول جاندہ ہے. اپنے لیڈروں کے لیے آواز بلند کرتے ہو اس لیے کہ تم ان کی روٹی کھاتے ہو، اور ہم جس نبی کی روٹی کھاتے ہیں اسی نبی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. اسی ہر سیاسی جماعت چھٹ سکنے ہیں، پر محمد عربی دا نعرہ نہیں چھٹ سکتے. جڑے نہیں چھٹ سکتے ہو بولو، قبر وچ کسے لیڈر کم نہیں آنا،
پل سرات تے کسے لیڈر کم نہیں آنا، میدان حشر کسے لیڈر کم نہیں آنا، ایسی وفا کریں گے اس پاک نبی نال جنہیں قبر وچ بھی کم ہونا ہے، حشر وچ بھی کم ہونا ہے۔ چوڑا گورنر بنا پھرتا ہے، 4 دن حکومت کی آ جائے کہ انہیں کنجرہ انہوں اوقات ہی بھول جاندی ہے۔ میں نے اگلے دن بننا آکھا لگا سلمان تاثیر کے لیے سخت لفظ نہ استعمال کرے، میں کہا میں تو کوئی لفظ یہ ہو جو نہیں ویکھیا جڑا ہے تو فٹ نہ آندا ہوئے۔ کائنات میں ایک ہی پوری کائنات میں بندہ ہے جس کو قرآن نے حرامی کہا ہے، اور وہ نبی کے گستاخ کو، کسی مشرک کو بھی نہیں کہا، اور جس نے نبی کی عظمت میں بکواس کی تھی تاؤتلم بعد ذالک زنیم، نامرادہ تیرا ابا ہی کوئی نہیں، تیرا ابا ہوتا تو نبی کو نہ پھونکتا۔ نبی دی عزت دا سودا کرنا لے اپنا پیو تلاش کرو، ایتے حلالی لوگ رہندے نے، او وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہر گلی جو کوئی نبی دی غیرت دی خاطر غازی علم الدین پیدا ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں دا ملک ہے، چبلو ایتے نبی دی عزت دے خلاف قانون پاس ہو سکتا؟ کو نہ ڈلے پہ گو تو انہوں 100 رور اسلام آباد رہندے ہو نا، اسی اسلام آباد بھی تاں رہنے ہیں کہ نبی پاک دے نوکران دا شہر ہے، تے نوکر بن کے بولو، اچھی بولو، اسی حضور دی عزت تے سودا ہون دیاں گے، اچھی بولو۔ انہیں سمجھا میں شباز شریف نال متھا لا لیا، میں نے کچھ نہیں ہویا، نبی نال بھی لا لیا، بغیرتا نبی نال جنہیں متھا لیا اور رہا ہی نہیں، برباد ہو جائے گا تو اور تیرے حامی، برباد ہو جائے گا تو اور تیرے سپورٹر۔ کتنا بغیرت ہیں وہ، کلمہ حضور کا پڑھیں اور سپورٹ ان کی کریں۔ اسلام کہتا ہے کسی نبی کی توہین بھی قابل برداشت نہیں، یہ تو میں عیسائیاں بے وقوفی کیتی ہوئی ہے، اسی تے عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کرنے والے میں قابل برداشت نہیں سمجھتے، سارے نبیاں دی جو جدی مرضی توہین کرے مرتد دے، اسی پیٹ تے پتھر بن لانگے پر حضور دی عزت تے سودا نہیں ہون دیں گے۔ بے غیرتی دے لقمے نالوں غیرت دی بھوک چنگی ہے۔ اللہ پاک یہاں کی ساری جماعت کو آباد رکھے، جماعت اہل سنت پاکستان علی پور فراش کے دوستوں کو جو ہر سال یہ بزم سجاتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں پچھلی دفعہ بھی میں نے امریکہ جانا تھا، جانا میں نے اس دفعہ بھی تھا، آپ کی دعاؤں سے میرا پاسپورٹ ایک جگہ پھنسا ہوا ہے، تو شاید مجھے پھر یہاں آنا ہوگا، میں یہاں حاضر ہو گیا، لیکن آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کم از کم تو 9 محرم اپنے امام واسطے رکھیں۔ میں تمام کو دل کی گہرائیوں سے دعا دیتا ہوں، اس ماحول میں کہ جب چاروں طرف یزیدیت ناچتی پھر رہی ہے، حسین کا نعرہ لگانا جہاد سے کم نہیں۔ اللہ کا فضل ہے چونکہ ہم سنی ہیں، ہم ہیں ہی حسینی۔ اے محرم دا موقع آندا جے 2 قسم دیاں بلاواں سر اٹھا دیاں نے، کچھ وہ نے جڑے اہل بیت دی محبت دی آڑے صحابہ کرام نو ایویں جو منہ چاہیا بھونکی جان کے، کچھ وہ نے جڑے آکھن گے نہیں یزید ساڈا ابا ہے۔ تے اسی سنی امام حسین دا ذکر کر کے کہنے ہیں تساں دوواں دے رویاں تے لعنت، اسی آل دے بھی نوکر، نبی دے ہر یار دے بھی نوکر، ایسے ہی حسینیاں والا کام جے۔ ہن میرے نال مل کے نعرہ لاؤ تو میں تواڈے تو اجازت چاہواں، نعرہ تکبیر۔ اس نعرے وچ بھی جڑا بندہ ہن ڈھلا رہے پھر میں کی آکھاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 عظمت و شان شہدائے کربلا، عظمت و شان تاجدار کربلا، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، اسلام، اسلام، پاکستان، پاکستان، جماعت اہل سنت پاکستان، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔